بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ۔ ناظرین گرامی، میں ایڈوکیٹ محمد الطاف احمد اے بی نیوز اردو میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی شہ سرخیاں۔ حج کی ادائیگی کے بعد زندگی میں تبدیلی ناگزیر، جنگاؤں میں حج تربیتی کیمپ سے مختلف علماء کا خطاب۔ بی جے پی سے مستعفی سرپنچ کی ٹی آر ایس میں شمولیت۔ اگلے ماہ سے 57 سال افراد کے لیے وظیفے کا تیقن، اے دیاکر راؤ کا بیان۔ اتر پردیش کی فیکٹری میں دھماکہ، 9 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ عازمین حج کے لیے 18 جون سے حج کیمپ کا آغاز۔ بدترین معاشی بحران، سری لنکا کے مسلمان جاریہ سال فریض حج کی ادائیگی سے محروم۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے خبریں تفصیل سے رکھیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا انداز لب و لہجہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ تو پھر تاخیر کیسی، جلد از جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پلے پرگتی پروگرام نے دیہاتوں کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، ریاستی وزیر پنچایت راج ایرابلی دیاکر راؤ کا بیان۔ تفصیلات کے مطابق 5ویں مرحلے پلے پرگتی کے تحت بروز ہفتہ کریم نگر ضلع کوتپلی منڈل کے مکاپور دیہات میں اسپورٹس کمپلیکس کا وزیر گنگولا کملاکر، ضلع پریشد صدرنشین وجیا کے ہمراہ وزیر پنچایت راج ایرابلی دیاکر راؤ نے افتتاح انجام دیا۔ علاوہ ازیں مہمانان نے شجرکاری کی اور دیہات میں منعقدہ پلے پرگتی سبھا میں شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اے دیاکر راؤ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے 40 سالہ سیاسی زندگی میں ایسے قابل ترین وزیر اعلیٰ کو نہیں دیکھا۔ ملک کے کسی ریاست میں تمام طبقات کے بہبود کے لیے اس طرح کے بہبودی اسکیمات کو متعارف نہیں کیا گیا ہے۔ تلنگانہ واحد ریاست ہے جہاں پر ہر طبقے کے بہبود کے لیے نہ صرف اسکیمات کو متعارف کیا گیا ہے بلکہ ان کی عمل آوری کے لیے ٹھوس اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ کسانوں کو 24 گھنٹے بجلی کی فراہمی کرنے والی واحد ریاست تلنگانہ ہے۔ گرام پنچایت کے بل کی ادائیگی کے لیے 165 کروڑ روپے ریلیز کیے گئے۔ کرونا کے تشویشناک حالات میں بھی وظیفے ادا کیے گئے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ اگلے ماہ سے 57 سال عمر مکمل کر چکے افراد کو وظیفے بھی فراہم کیے جائیں گے۔ پلے پرگتی پروگرام سے دیہاتوں میں صفائی اقدامات میں بہتری لائی گئی۔ گرام پنچایت کے زیر قیادت کاموں کی انجام دہی کے اقدامات کیے گئے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کو تلنگانہ کے گاندھی سے تعبیر کیا۔ ملکاپور دیہات میں سڑک کے توسیع کاموں کے لیے تاحال 5 کروڑ فنڈز فراہم کیے گئے۔ وزیر موصوف نے مزید ترقیاتی کاموں کی انجام دہی کے لیے 1 کروڑ فنڈز کی فراہمی کا اقدام کا تیقن بھی دیا۔ ریاستی وزیر برائے بہبود پسماندہ طبقات و سول سپلائز گنگولا کملاکر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک وقت تھا جب ریاست میں پینے کے لیے پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے تالاب و دیگر ذرائع آب سے آلودہ پانی کے استعمال کی وجہ عوام کو شدید امراض کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان حالات کے مستقل حل کے لیے ریاستی حکومت نے مشن بھگیرتا پروگرام کا آغاز کیا، جس سے ہر گھر میں پینے کے پانی کی سربراہی کی جا رہی ہے۔ بچوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے رہائشی مدارس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کسانوں کے بہبود کے لیے متعارف کردہ اسکیمات دنیا بھر میں مشعل راہ ثابت ہو رہے ہیں۔ آب پاشی کے لیے کالیشورم کے ذریعے پانی کی سربراہی کے علاوہ کسانوں کے پیداوار کے آخری تخم تک کی امدادی رقم کی فراہمی کے ساتھ خریدی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ضلع کلکٹر کریم نگر آر وی کنن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پلے پرگتی پروگرام سے دیہاتوں میں صفائی اقدامات میں بہتری کے ساتھ ڈینگو و دیگر جان لیوا امراض میں کمی ہوئی ہے۔ پلے پرگتی عوام کے تعاون سے انجام دیا جانے والا شاندار پروگرام ہے جو قابل ستائش ہے۔ اس اجلاس میں ضلع پریشد وجیا، ایڈیشنل کلکٹر مجالس مقامی گریما اگروال، زیڈ پی سی او پرینکا، ضلع عہدیدار برائے دیہی ترقی سری لتا، ضلع پنچایتی عہدیدار بچیا اور دیگر نے شرکت کی۔ آئیے دوستو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ فریض حج کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج بیت اللہ اسلامی بنیادی ڈھانچے کا 5واں ستون ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات کی دلی تمنا اور خواہش رکھنا چاہیے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کا مقدس سفر حج کے ذریعے فریض حج کی تکمیل کرے۔ روانگی حج سے قبل ہر عازم اپنے دنیاوی معاملات بالخصوص حقوق العباد کی ادائیگی کو یقینی بنائے۔ رشتہ دار
رشتہ داروں دوستوں سے صلح صفائی کے ذریعے صلہ رحمی کو ترجیح دے تاکہ سفر حج نہ صرف آسان ہو بلکہ قبولیت اور مبرور درجہ حاصل کر سکے۔ ان خیالات کا اظہار مختلف علماء کرام نے آج صادق فاؤنڈیشن جنگاؤں و حج سوسائٹی ضلع جنگاؤں کے زیر اہتمام جنگاؤں و پڑوسی اضلاع سے جاریہ سال سفر حج کا عزم کرنے والے عازمین کرام کے ایک روزہ تربیتی اجتماع جس کی صدارت حضرت مولانا محمد عبدالحفیظ قاسمی نے کی مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ تربیتی پروگرام میں ممتاز دانشور ڈاکٹر انیس صدیقی ورنگل، تلنگانہ ریاست حج کمیٹی کے تربیت ساز معلم مولانا محمد مظہر القاسمی کوٹلہ، قاضی احمد منقبت شاہ خان صدر قاضی کریم نگر، مولانا محمد صادق علی صدر جامع مسجد کمیٹی، الحاج محمد مسیح الرحمان، ذاکر پٹیل معاون رکن بلدیہ، محمد عبدالصمد کونسلر کے علاوہ مرد و خواتین عازمین حج کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے استفادہ حاصل کیا۔ عازمین حج کو روانگی سے قبل دعاؤں کا اہتمام کرنے، استغفار درود کی کثرت کرنے کے علاوہ اپنی زبان کو ذکر سے رطب اللسان رکھنے کی تلقین بھی کی گئی اور کہا کہ حج سے واپسی پر حاجی اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس طرح کہ نومولود بے گناہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور خبر کی جانب کہ بھارتیہ جنتا پارٹی سے مستعفی ہونے والے میجر گرام پنچایت گمبیر راؤ پیٹ سرپنچ کے سریدھر تلنگانہ راشٹریہ سمیتی میں شامل ہو گئے۔ واضح رہے کہ سابقہ رکن اسمبلی و بی جے پی ریاستی قائد مرتنجم کے فرزند کے سریدھر بی جے پی میں نائب صدر کے عہدے پر فائز تھے، جنہوں نے گزشتہ 2 روز قبل ہی بی جے پی کی رکنیت کو استعفیٰ دے دیا تھا۔ جو حلقے سے نمائندگی کرنے والے ریاستی وزیر بلدی نظم نقص کے ٹی راما راؤ سے سلسلے میں ملاقات کی اور اپنے چند حامی جن میں کرشنا ریڈی سابقہ ایم پی ٹی سی، اے بالیا سابقہ سرپنچ کے علاوہ محمد عبد المظفر کے ساتھ ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ گاؤں کی ترقی کی خاطر برسر اقتدار پارٹی ٹی آر ایس میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ ٹی آر ایس کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ کے ٹی آر نے انہیں پارٹی کھنڈوا ڈال کر پارٹی میں استقبال کیا۔ اس موقع پر ٹیسکو آپ چیئرمین رویندر راؤ، صدر ضلع ٹی آر ایس آگیا اور دیگر موجود تھے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ اتر پردیش کے ہاپوڑ ضلع میں ایک کیمیکل انڈسٹری میں زبردست دھماکہ ہوا۔ تفصیلات کے مطابق انڈسٹری میں بوائلز پھٹنے سے 9 افراد ہلاک اور کم از کم 15 زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ نے وہاں پہنچ کر زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ یہ حادثہ ڈھولانہ کے صنعتی علاقے میں پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ دھماکے سے ارد گرد کی کچھ فیکٹریوں کی چھتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پانے میں فائٹرز کو 3 گھنٹے مسلسل جدوجہد کرنا پڑا۔ منرل رینج کے آئی جی پروین کمار نے کہا کہ اس واقعے میں 9 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں سے 15 کو ہاسپٹل میں شریک کرایا گیا ہے۔ یو پی کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ اور وزیر صنعت نندا گوپال گپتا نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرنے والوں کے اہل خانہ سے گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ سی ایم او نے کہا کہ مقامی حکام فوری طور پر جائے وقوع پر جائیں اور امدادی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ سی ایم او نے متاثرین اور ان کے اہل خانہ کو ضروری امداد فراہم کرنے کی تجویز بھی دی۔ اسی کے ساتھ ایک اور خبر کہ عازمین حج کی خدمت کے لیے ریاستی حکومت کی مشنری متحرک ہو چکی ہے۔ عازمین حج سے متعلق تمام انتظامات جنگی خطوط پر انجام دیے جا رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ کا نام پورے ملک میں سر فہرست ہے، چونکہ یہاں سے جو بھی عازم حج پر جاتے ہیں ان کو ہر قسم کی سہولت دی جاتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار جناب محمد محمود علی، وزیر داخلہ جناب محمد سلیم، صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے حج ہاؤس میں ہفتہ 4 جون کو عازمین حج کے ویکسینیشن کیمپ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ محمد سلیم، صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے کہا کہ حج 2022 کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف محکموں سے ٹینڈرز کو قطعیت دے دی گئی ہے۔ عازمین حج کا کیمپ 18 جون سے شروع کیا جائے گا، چونکہ عازمین حج کی روانگی 20 جون سے شروع ہوگی اور یہ کیمپ 30 جون کو اختتام پذیر ہوگا۔ اسی کے ساتھ ایک اور خبر کہ بدترین معاشی بحران کا شکار ملک سری لنکا کے مسلمان جاریہ سال حج کی سعادت سے سرفراز ہونے سے محروم رہ جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملک کی صورتحال کے پیش نظر حج منتظمین نے اس بات کا اعلان کیا ہے۔ سری لنکا کے قومی حج کمیٹی کے چیئرمین اویس کا کہنا ہے کہ سری لنکا کے عازمین کے پورے حج آپریشن پر تقریباً $1 کروڑ لاگت آئے گی، جو کہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے دوران بہت بڑی رقم ہے۔ اسی اسنا میں سری لنکن حج ٹور
آپریٹرز ایسوسی ایشن کے صدر نے کہا کہ یہ فیصلہ ملک کو درپیش ڈالر کے شدید بحران کی وجہ سے متفقہ طور پر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ آبادی والے ملک سری لنکا کے مجموعی آبادی کے تقریباً 10% افراد مسلمان ہیں۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔